بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے 70,000 نومولود بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ فرعون نے یہ سب کام اپنے ایک خواب کی وجہ سے کیا تھا۔ جب نجومیوں نے فرعون کی خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نابود کر دے گا، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی اور کس طرح حضرت موسیٰ نے دشمن کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور فرعون ایسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ مسلسل 5 سال تک بچوں کا قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں طاعون کا مرض پھیل گیا۔ بہت لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دیکھ کر مصر کے چند باشندے فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس طرح سے لوگ مرتے رہے تو کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر فرعون نے فیصلہ دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اور 1 سال قتل کیا جائے گا۔ جس سال قتل جاری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال ہی پیدا ہوئے۔ جب فرعون تک یہ خبر پہنچی کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنی فوج کو بھیجا، انہوں نے تلاشی لی، مگر اللہ کے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے رہے۔ جب فرعون کی فوج چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کو دودھ پلاؤ اور جب خوف کا خطرہ ہو تو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دینا، ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو تابوت کو دریا میں ڈال دیا گیا اور بیٹی سے کہا کہ جہاں تابوت جاتا رہے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جانا اور دیکھنا کہ تابوت کہاں گیا ہے۔ تابوت فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو حضرت آسیہ نے تابوت کو کھلوایا تو اس میں موجود بچے کو دیکھ کر خوش ہوئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پھر حضرت آسیہ نے جو عورتیں دودھ پلاتی تھیں بچوں کو ان کو بلایا، مگر حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ یہ سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ سب بچے ہی پی لیتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے دودھ پلانے اور پرورش کے لیے ان کی ماں کو دے دیا اور کہا کہ بچے کو ہم سے ملوانے کے لیے لاتی رہنا۔ جب حضرت موسیٰ 1 سال کے ہوئے اور ان کی ماں ملوانے کے لیے ان کو محل میں لائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی زور سے پکڑی اور چند بال کھینچ لیے۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آسیہ نے مشورہ دیا کہ یہ بچہ ہے، مگر اگر دل نہیں مانتا تمہارا تو اس کا امتحان لے لو۔ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 تشت رکھے گئے، ایک میں پھول ایک میں انگارے، کہ اگر پھول اٹھائے گا تو یہ وہی بچہ ہے جس نے سلطنت چھیننی ہے، اور اگر انگارے پکڑے گا تو بچہ ہے نادان ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھول اٹھانے چاہے مگر حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھیر کر انگاروں پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس سے فرعون کو یقین ہو گیا کہ بچہ ہے نادان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑی عزت و وقار کے ساتھ رہنے لگے۔